یہ کانٹریکٹ پڑھ لو، تمہیں اپنے جسم سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا، اس کے بدلے تمہیں جو چاہیے، گھر، گاڑی، پیسہ، تمہیں سب مل جائے گا، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد تمہیں 2 سال اس کو اپنا دودھ پلانا ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ پیپر پہ سائن کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل ہمارا نکاح ہوگا۔ ہیر صدیقی، میں تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ وہ عاشر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ ہیر کو بستر پر لٹاتا اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ ہیر شرم سے اس کا ہاتھ بار بار پکڑ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، میں محبت سے تمہیں نہیں چھو رہا، مجھے جلدی بچہ چاہیے۔ وہ ساری رات اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح وہ اسے بہت ساری بولڈ نائٹی دیتا، کہنے لگا، تم روز الگ الگ رنگ کی نائٹی پہنو گی تاکہ جب میں آفس سے آؤں تو تمہیں دیکھ کر میرا موڈ بنے۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو ہیر ریڈ کلر کی نائٹی پہنتی۔ کیا مصیبت ہے ہیر، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ عاشر کی بھاری اور سرد آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ہیر کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا، جس نے گھبراہٹ اور حیا کے مارے عاشر کا بڑھتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہیر کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس زیورات کے بوجھ تلے دبی وہ کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خوف اور شرم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ عاشر کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے اس کا وجود مزید سمٹا جا رہا تھا۔ میں ہیر کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر عاشر کی ان سیاہ اور گہری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جن میں اس وقت عجیب سی بے چینی اور شدت تھی۔ عاشر نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کے شانے تھام کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے لمس میں ایک مالکانہ استحقاق تھا۔ میری بات غور سے سنو ہیر صدیقی۔ عاشر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب ان دونوں کی نگاہیں مل رہی تھیں۔ عاشر کی آنکھوں میں ایک سرد سا طوفان تھا، جبکہ ہیر کی آنکھوں میں تیرتے آنسو لرز رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں ہو؟ ہم دونوں کے درمیان کیا طے ہوا؟ عاشر نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ میں یہاں تم سے کوئی عشق لڑانے یا تمہیں پیار بھری داستان سنانے نہیں آیا۔ مجھے محبت نہیں، مجھے اپنا وارث چاہیے۔ مجھے وہ بچہ چاہیے جس کا وعدہ تم نے اس کاغذ پر دستخط کرتے وقت کیا تھا۔ ہیر نے بے اختیار پلکیں جھکا لی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھر والوں کی چھت بچانے کے لیے اس عجیب و غریب سودے پر دستخط کیے تھے۔ لیکن کاغذ پر دستخط کرنا الگ بات تھی، اور اب ایک مرد کے سامنے تنہائی میں اس کی بیوی بن کر بیٹھنا بالکل الگ حقیقت تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ عاشر کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جذبات سے عاری شخص تھا، اسے آنسوؤں سے الجھن ہوتی تھی۔ یہ سودا تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، تمہیں گھر، پیسہ، آسائش سب مل جائے گا، بدلے میں مجھے میرا حق چاہیے۔ مجھے تھوڑا وقت دے دیں عاشر۔ ہیر نے بمشکل لب کھولے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ عاشر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ہیر کو اس کے مہنگے پرفیوم کے خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ وقت؟ عاشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، مجھے نتائج چاہیے ہیر، اور اس کے لیے مجھے تمہارے قریب آنا ہوگا۔ یہ کوئی محبت کی شادی نہیں ہے جہاں میں تمہارے مان جانے کا انتظار کروں۔ عاشر نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا۔ ہیر کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ عاشر کی انگلیوں نے جب اس کی گردن کو چھوا تو ہیر کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، وہ سکڑ سی گئی۔ دیکھو ہیر، عاشر نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی مدہوشی اور شدت تھی۔ تم میری بیوی ہو، چاہے یہ کانٹریکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس رشتے کی کچھ ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا ہم دونوں پر لازم ہے۔ میں تمہیں محبت سے نہیں چھو رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ ہیر نے آنکھیں میچ لی۔ عاشر کا قلب اسے پگھلا رہا تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور کشش تھی کہ ہیر چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص پتھر کا بنا ہے، لیکن اس لمحے اس پتھر میں بھی آگ سلگ رہی تھی۔ عاشر نے آہستہ سے اس کے زیورات اتارنا شروع کیا، پہلے گلے کا ہار، پھر کانوں کے جھمکے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ عاشر کی انگلیاں جب جب ہیر کی جلد کو چھوتی وہ کانپ اٹھتی۔ اپنی آنکھیں کھولو ہیر، عاشر نے حکم دیا۔ ہیر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ عاشر کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہیر کے لیے ستائش تھی، جسے وہ شاید خود بھی ماننا نہیں جانتا تھا۔ تم خوبصورت ہو، بہت خوبصورت۔ عاشر کی آواز اب مدھم اور بھاری ہو چکی تھی۔
اور میں مرد ہوں، پتھر نہیں۔ جب تم میرے سامنے اس طرح ہوگی تو میں خود کو کیسے روکوں گا؟ یہ کہہ کر عاشر نے اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ ہیر کی مزاحمت اب ختم ہو چکی تھی، صرف ایک خاموشی باقی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں عاشر کا سایہ اس پر چھا گیا تھا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے تھے جس کی بنیاد ضرورت پر تھی، لیکن جس میں جذبات کی چنگاری سلگنا شروع ہو چکی تھی۔ عاشق کی شدتوں نے ہیر کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ وہ صرف اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، جو اگرچہ محبت سے خالی تھا، مگر اس میں ایک ایسا جنون تھا جس نے ہیر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو ہیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا کہ عاشر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ رات کی یادیں ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں لوٹ آئیں اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ہیر کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ اب صرف ہیر صدیقی نہیں تھی، وہ عاشق کی ضرورت، اس کی ضد اور اس کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور عاشق باہر نکلا۔ وہ نہا کر تیار ہو چکا تھا۔ سفید شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں اس نے ایک ہاتھ سے پیچھے کیا۔ ہیر نے اسے دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ عاشق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا، گھڑی پہن رہا تھا۔ اس نے آئینے میں ہیر کا عکس دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھی بکھرے بالوں اور نیند بھری آنکھوں کے ساتھ ایک معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ عاشق کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آیا۔ وہ مڑا اور پاس پڑی صوفے سے ایک بڑا سا مخملی باکس اٹھایا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور باکس ہیر کے سامنے رکھ دیا۔ صبح بخیر۔ عاشق کی آواز فریش مگر سنجیدہ تھی۔ صبح بخیر، ہیر نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ عاشق نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر باکس کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر ریشمی کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ اس نے ہاتھ لگایا تو وہ انتہائی ملائم اور نفیس فیبرک تھا۔ یہ عام کپڑے نہیں تھے، بلکہ انتہائی نفیس اور جدید تراش خراش کی نائٹیز تھی۔ رنگ شوخ اور گہرے تھے، سرخ، سیاہ، نیلا۔ ہیر کا چہرہ ایک بار پھر تمتما اٹھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ یہ سب؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عاشق بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم گھر بھی یہی پہنو، خاص طور پر ہر رات کو۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن عاشق میں ایسے کپڑے پہننے کی عادی نہیں ہوں۔ یہ بہت، وہ لفظ بولڈ کہنا چاہتی تھی لیکن رک گئی۔ عاشق اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری بیوی ہو ہیر، تم پر کیا جچتا ہے اور مجھے کیا پسند ہے یہ فیصلہ اب میرا ہوگا۔ تم روز الگ الگ رنگ کی نائٹی پہنو گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ جب میں تھکا ہارا آفس سے آؤں تو تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر جانی چاہیے، میرا موڈ بننا چاہیے۔ مجھے تمہیں گھریلو اور بورنگ عورت کے روپ میں نہیں، بلکہ ایک دلکش بیوی کے روپ میں چاہیے جو مجھے اپنی طرف کھینچ سکے۔ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عاشق کا انداز حکم دینے والا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی جو ہیر کو انکار کرنے سے روک رہی تھی۔ سمجھ گئی؟ عاشق نے سیدھے ہوتے پوچھا۔ ہیر نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاہدے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، اسے وہی کرنا تھا جو عاشق چاہتا تھا۔ گڈ، عاشق نے اطمینان سے کہا۔ آج شام کے لیے، اس نے باکس میں سے ایک گہرے سرخ رنگ کی نائٹی کی طرف اشارہ کیا، یہ والی پہننا، سرخ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر وہیں بیٹھی رہ گئی، اس سرخ ریشمی لباس کو اپنی انگلیوں میں مسلتے ہوئے۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ایکسائٹمنٹ اس کے اندر جنگ لڑ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا اور اس بڑے سے گھر میں روشنیاں جل اٹھیں۔ ہیر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے وہی گہرے رنگ کا لباس زیر بطن کر رکھا تھا جو صبح عاشق نے منتخب کیا۔ وہ لباس واقعی بے حد حسین تھا۔ ریشم کی طرح پھسلتا ہوا کپڑا اس کے جسم کے نشیب و فراز کو انتہائی خوبصورتی سے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کا گلا مناسب حد تک کھلا تھا جو اس کی سراہی دار گردن اور گوری رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ ہیر نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا جو اس کی کمر پر لہروں کی طرح بکھر رہے تھے۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور ہونٹوں پر لباس کی مناسبت سے گہرا سرخ رنگ لگایا ہوا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر شرما رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اس طرح تیار ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے سادہ رہنے والی لڑکی تھی، لیکن آج عاشق کی خواہش نے اسے بدل دیا۔ وہ بار بار اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتی۔ دوپٹے کی غیر موجودگی اسے عجیب لگ رہی تھی، لیکن اس لباس کے ساتھ دوپٹے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پتہ نہیں عاشق کیا سوچیں گے؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے بات کی۔
کیا میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں یا وہ سمجھے گی کہ میں بے شرم ہوں؟ لیکن پھر اسے عاشر کے الفاظ یاد آئے، مجھے تم دلکش بیوی کے روپ میں چاہیے۔ اچانک باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ہیر کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ عاشر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر خود کو دیکھا، پرفیوم چھڑکا اور بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہیر نے مٹھیاں بھینچ لی، دروازہ کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوٹ تھا اور ٹائی ڈھیلی کی ہوئی تھی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور مڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی ہیر پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے کی سنہری روشنی میں ہیر کسی جلتی ہوئی شمع کی طرح لگ رہی تھی۔ سرخ لباس اس کی دودھیا رنگت پر قیامت ڈھا تھا۔ اس کے کھلے بال، جھکی ہوئی پلکیاں اور شرم سے گلابی ہوتے رخسار۔ عاشر کے حلق سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ عاشر اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ستائش تھی جو کسی بھی عورت کا سب سے بڑا انعام ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ جیسے یکدم غائب ہو گئی ہو اور اس کی جگہ ایک چمک اور تحسین نے لے لی۔ ہیر کو عاشر کی خاموش نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے نظر اٹھائی تو عاشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نظر نے ہیر کے اندر کا سارا خوف ختم کر دیا۔ اب صرف ایک میٹھا سا احساس باقی تھا۔ عاشر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، ہیر کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تم نے، عاشر کی آواز قدرے بھاری تھی جسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، تم نے میری توقع سے کہیں زیادہ مجھے حیران کیا ہے ہیر۔ ہیر نے نظریں جھکا لی۔ آپ نے کہا تھا کہ، میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا موڈ بہتر کرنا ہے۔ عاشر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہیر کے رخسار پر لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے گرم لمس نے ہیر کو سلگا دیا۔ لیکن تم نے تو مجھے مبہوس کر دیا۔ عاشر نے اپنا کوٹ صوفے پر اچھال دیا اور دونوں ہاتھوں سے ہیر کے شانوں کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی جو کل رات تھی۔ آج ان میں ایک پیاس تھی، ایک طلب تھی۔ ریڈ کلر؟ عاشر نے اس کے لباس کے کپڑے کو انگلیوں سے چھوا۔ یہ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے۔ آج تم واقعی میری بیوی لگ رہی ہو۔ شکریہ، ہیر نے بمشکل سرگوشی کی۔ صرف شکریہ؟ عاشر نے ایک آئیبرو اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت تم مجھ پر کیا اثر ڈال رہی ہو۔ آفس کی ساری ٹینشن، ساری تھکاوٹ سب ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے صرف تم نظر آ رہی ہو۔ عاشر نے اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ ہیر کا سر اس کے سینے سے جا لگا۔ اس نے عاشر کی دھڑکنیں سنی جو اس کی اپنی دھڑکنوں کی طرح تیز تھی۔ میں جانتا ہوں ہیر کہ یہ ایک ڈیل ہے، عاشر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، لیکن جب تم اس طرح میرے سامنے ہوتی ہو تو میں بھول جاتا ہوں کہ ہم نے کیا سائن کیا تھا۔ مجھے صرف یہ یاد رہتا ہے کہ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ ہیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے اسے عاشر کی آنکھوں میں صرف ہوس نہیں بلکہ ایک اپنائیت بھی دکھائی دی۔ عاشر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ لمس کل رات کی طرح حاکمانہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک نرمی، ایک چاہت کی جھلک تھی۔ چلو، عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب مجھے مزید انتظار مت کرواؤ۔ اور اس سرخ لباس کی چمک اور عاشر کی محبت بھری شدت میں ہیر کو لگا کہ شاید یہ سودا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ بن سکتا ہے۔ وہ کانٹریکٹ کے الفاظ دھندلا رہے تھے اور محبت کی ایک انکہی داستان رقم ہونا شروع ہو رہی تھی۔ عاشر اپنی عالیشان آفس کی کرسی پر سر ٹیکے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں مگر اس کے ذہن میں صرف ایک چہرہ گردش کر رہا تھا، ہیر کا چہرہ۔ وہ خود اپنی کیفیت سے حیران تھا۔ وہ عاشر حیا جو جذبات کو کاروبار کی طرح تولتا تھا، آج کل گھر جانے کے لیے اتنا بے چین کیوں رہتا تھا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور سگار سلگا لیا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ یا کیا کہہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ عاشر غصے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے بیٹھے بزرگ وکیل نے اطمینان سے اینک درست کی۔ یہی نواب صاحب کی آخری وصیت ہے عاشر بیٹا، جائیداد یہ امپائر، یہ سب تمہارے نام تبھی منتقل ہوگا جب تمہارے پاس اپنا خون، اپنا وارث ہوگا۔ نواب صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کی نسل تم پر ختم ہو جائے اور تم ساری زندگی عیاشی میں گزار دو۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے۔ عاشر نے میز پر مکہ مارا۔ میں بھی شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کسی عورت کے نخرے اٹھانا، اس کی ذمہ داری لینا، یہ میرا مزاج نہیں۔ تو پھر جائیداد بھول جاؤ، وکیل نے فائل بند کرتے ہوئے فیصلہ کے انداز میں کہا۔ شرط بہت سادہ ہے، شادی کرو، بچہ پیدا کرو اور سلطنت سنبھالو۔ اگلے 2 دن عاشر کے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔
وہ اربوں کی جائیداد کو ہاتھ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس کے قریبی دوست سمیر نے اسے مشورہ دیا جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ یار عاشر، تو کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ سمیر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تجھے وارث چاہیے نا، شادی کر، لیکن ایسی لڑکی سے جو تیری بیوی بن کر تجھ پر حکم نہ چلائے، بلکہ کوئی مجبور ضرورت مند لڑکی ڈھونڈ لے، اسے پیسے دے، کانٹریکٹ سائن کرواؤ، بچہ پیدا ہو، اسے اس کے پیسے دے کر فارغ کرو، یا جیسے تیرا دل چاہے، نہ عشق کرو نہ عمر بھر کا پٹا گلے میں۔ عاشر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن ایسی لڑکی ملے گی کہاں جو اتنی خاموشی سے یہ سودا کر لے؟ تیرے اپنے آفس میں؟ سمیر مسکرایا۔ وہ فائل سیکشن میں ایک لڑکی ہے، ہیر صدیقی، میں نے سنا ہے اس کا باپ شدید بیمار ہے اور قرض خواہ اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ انتہائی شریف اور ڈری سہمی سی لڑکی ہے، پیسے کے بدلے وہ کچھ بھی کر لے گی، اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ عاشر حیات کے سامنے منہ کھول سکے۔ اور بھی وہی ہوا۔ عاشر نے ہیر کو بلایا، اس کی مجبوریوں کو اپنی طاقت بنایا اور وہ کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیر کی آنکھوں میں جو بے بسی اور خوف اس وقت تھا، عاشر نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت اس کے لیے ہیر ایک انسان نہیں بلکہ جائیداد کے حصول کا ایک ذریعہ تھی۔ سگار ختم ہو چکا تھا۔ عاشر نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ پلان کتنا سادہ تھا، لیکن حقیقت کتنی پیچیدہ ہو گئی۔ گزشتہ 2 مہینوں میں ہیر نے اس گھر کو ہی نہیں، عاشر کے دل کی ویران گوشوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ وہ روز شام کو جب گھر آتا، ہیر اسی طرح تیار ملتی جیسا وہ چاہتا تھا، مگر اب عاشر کی نظر صرف اس کے جسم یا لباس پر نہیں رکتی تھی، بلکہ اس کی معصومیت، اس کی دھیمی مسکراہٹ اور اس کا بغیر شکایت کے ہر حکم ماننا عاشر کو اندر ہی اندر پگھلا رہا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ہیر کو استعمال کر رہا ہے، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہیر کی خاموش محبت اسے تسخیر کر رہی ہے۔ وہ ہیر کے پاس جاتا تو ایک فاتح کی طرح، مگر جب اس کی باہوں کے حصار میں آتا تو وہ خود کو ایک قیدی محسوس کرتا، ایک ایسا قیدی جو رہائی چاہتا ہی نہیں تھا۔ آفس کا دروازہ کھلا اور اس کا سیکرٹری اندر آیا۔ سر، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عاشر چونکا۔ اس نے فوراً کوٹ اٹھایا۔ ہاں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر خود ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل عجیب سی امید اور انجانے خوف کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچ کر عاشر سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں حسب معمول ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، لیکن آج وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے ایک سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ کچھ زرد لگ رہا تھا۔ عاشر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ ہیر، تم ٹھیک ہو؟ تم نے وہ لباس کیوں نہیں پہنا؟ ہیر اس کی آواز سن کر مڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، خوف اور خوشی کا ایک ملا جلا تاثر۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عاشر کے قریب آئی۔ عاشر، میں… اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ عاشر نے فکر مندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا جو ہیر کے لیے اب بھی نیا تھا۔ ہیر نے لرزتے ہاتھوں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ عاشر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ عاشر نے کاغذ تھامتے ہوئے پوچھا۔ رپورٹ ہے۔ ہیر نے نظریں جھکا لی۔ عاشر نے جلدی سے کاغذ کھولا۔ اس کی نظریں تحریر پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عاشر کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے دوبارہ پڑھا، پھر ہیر کی طرف دیکھا۔ ہیر، تم ماں بننے والی ہو؟ عاشر کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی چنگ تھی۔ ہیر نے بمشکل سر ہلایا۔ جی۔ عاشر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیلی جو ہیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ خالص خوشی تھی، ایک ماں بننے کی خوشی۔ اوہ مائی گاڈ! عاشر نے بے اختیار ہیر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور گول گھوم گیا۔ عاشر، چھوڑیے، مجھے چکر آ رہے ہیں، ہیر ہنستے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بولی۔ عاشر نے اسے نرمی سے زمین پر اتارا، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ہیر، تم نے مجھے کیا خبر سنائی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا ہوں۔ جائیداد کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے۔ اس نے ہیر کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ عاشر بس رسمی طور پر خوش ہوگا کہ اس کی شرط پوری ہو گئی، مگر یہ وارفتگی، یہ دیوانگی تو کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، عاشر نے جوش سے کہا۔ کہاں؟ ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر پر، آج ہم جشن منائیں گے، اور ہاں، عاشر نے الماری کی طرف اشارہ کیا، وہ سادہ سوٹ ہی پہنے رہنا جس میں تم کمفرٹیبل ہو۔ اب تمہیں اپنی
نہیں ہمارے بچے کی فکر کرنی ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شخص کا یہ روپ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور پرسکون ریسٹورنٹ کا ایک گوشہ خاص طور پر ان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ مدھم روشنیاں، میز پر جلتی ہوئی موم بتیاں اور ہلکا سا کلاسیکی میوزک ماحول کو انتہائی رومانوی بنا رہا تھا۔ عاشر نے خود آگے بڑھ کر ہیر کے لیے کرسی کھینچی۔ ہیر بیٹھ گئی تو عاشر اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ مسلسل ہیر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہیر نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی سادہ سی گلابی قمیض میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا بڑا بیوقوف تھا، عاشر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظریں ہیر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں نے تمہیں صرف ایک ضرورت سمجھا تھا ہیر، ایک کانٹریکٹ، لیکن تم نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ ہیر کا دل زور سے دھڑکا۔ میں سمجھی نہیں عاشر۔ عاشر نے میز کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر ہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور مضبوط تھا۔ تم جانتی ہو ہیر، پچھلے 2 مہینوں میں نے تمہارے پاس آتے وقت کبھی بچے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا تھا۔ تمہاری خوشبو، تمہارا لمس، تمہاری یہ جھکی ہوئی پلکیں۔ میں تمہارے سحر میں گرفتار ہو چکا ہوں اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہیر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ مجھے لگا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ مجھے چھوڑ دیں گے، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ عاشر کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ اس نے ہیر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کانٹریکٹ؟ عاشر نے نفرت سے کہا۔ بھاڑ میں جائے وہ کانٹریکٹ۔ مجھے وہ کاغذ اسی دن پھاڑ دینا چاہیے تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھا۔ ہیر، تم میری بیوی ہو، یہ بچہ ہمارا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گا؟ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ محبت نہیں ہے، ہیر نے دھیمی آواز میں یاد دلایا۔ عاشر مسکرایا، ایک دلکش اور گھائل کر دینے والی مسکراہٹ۔ میں غلط تھا، میں اپنی انا کے قول میں بند تھا۔ محبت بتا کر نہیں آتی ہیر صدیقی، یہ بس چپکے سے آتی ہے اور آپ کے سارے وجود پر قبضہ کر لیتی ہے، جیسے تم نے مجھ پر کر لیا۔ ویٹر کھانا لے آیا۔ عاشر نے خود اپنے ہاتھوں سے ہیر کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ یہ کھاؤ، اس میں پروٹین زیادہ ہے، تمہیں اب اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک محبوب کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہیر نوالا منہ میں رکھ لی اور عاشر کو دیکھتی رہی۔ وہ مغرور، سخت دل اور کاروباری عاشر حیات کہیں کھو گیا تھا اور اس کے سامنے ایک محبت کرنے والا شوہر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران عاشر نے اس سے مستقبل کی باتیں کی، بچے کے کمرے کا رنگ کیا ہوگا، وہ اسے کون سے اسکول بھیجیں گے، ہیر کو حمل کے دوران کیا احتیاط کرنی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی جزیات پر بات کر رہا تھا کہ ہیر حیران رہ گئی۔ عاشر، ہیر نے کھانے کے بعد کافی کا مگ تھامتے ہوئے سے پکارا۔ جی جانم۔ عاشر کا لہجہ اتنا شیریں تھا کہ ہیر کے کانوں میں رس گھل گیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عاشر اٹھا اور ہیر کے پاس آ کر اس کے گھٹنے کے پاس جھک گیا۔ ریسٹورنٹ میں موجود باقی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے ہیر کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ خوش؟ عاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہیر، میں نے ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزاری، مجھے لگتا تھا خوشی بینک بیلنس میں ہے، لیکن آج جب تم میرے سامنے بیٹھی ہو اور ہمارے وجود کا ایک حصہ تمہارے اندر پل رہا ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ ہیر نے اپنا دوسرا ہاتھ عاشر کے بالوں میں رکھا۔ مجھے ڈر تھا عاشر، بہت ڈر تھا، لیکن آج آپ نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشر نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ کانٹریکٹ اب کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میری زندگی کا عہد ہے۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ واپسی کے سفر پر عاشر نے گاڑی آہستہ چلائی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ ہیر کے ہاتھ میں پیوست۔ رات کی خنکی پڑ گئی تھی، لیکن گاڑی کے اندر محبت کی گرمائش تھی۔ ہیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ چاند سے کہہ رہی ہو، دیکھ لو، میرا نصیب جاگ گیا ہے، میرا سوداگر میرا مسیحا بن گیا ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو عاشر نے ہیر کو چلنے نہیں دیا، بلکہ اسے دوبارہ گود میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھا۔ کمرے میں لٹا کر اس نے ہیر کے اوپر کمبل اڑایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آرام کرو، اب سے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے گھر میں نرس اور ملازم ہوں گے جو تمہارا سایہ بن کر رہیں گے۔ ہیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو پکارا، عاشر۔ عاشر دروازے پر رک گیا۔ جی، شکریہ محبت کرنے کے لیے۔ عاشر پلٹا، اس کی آنکھوں میں عشق کا سمندر موزن تھا۔ محبت کرنے کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیر، اسے بس نبھاتے ہیں، اور میں اسے آخری سانس تک نبھاؤں گا۔
لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا، لیکن ہیر جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اب روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جہاں اب کوئی خوفناک خواب نہیں بلکہ عاشر کی محبت کے گلاب کھلنے والے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر کے فیصلے اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ عاشر کی محبت سچی تھی، لیکن ماضی کے کچھ سائے اور حاسدین کی نظریں ابھی بھی ان کی خوشیوں کے تعاقب میں تھیں۔ زندگی میں موسموں کی طرح ہوتی ہے، کب بہار خزاں میں بدل جائے انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہیر اور عاشر کی زندگی میں محبت کی بہار اپنے عروج پر تھی۔ وہ دونوں اپنے آنے والے بچے کے لیے خواب بن رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید رہے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر جینا سیکھ رہے تھے۔ اس شام بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ہلکی سی خنکی۔ ہیر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان دروازے کی طرف تھا۔ عاشر نے ابھی فون کیا تھا کہ وہ آج جلدی گھر آ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چہکار تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑی خوشخبری لانے والا ہو۔ ہیر، میں بس 10 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، عاشر نے فون پر کہا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اور ہاں، آج ہم باہر نہیں جائیں گے بلکہ میں خود تمہارے لیے کوکنگ کروں گا۔ ہیر ہنس پڑی۔ آپ اور کوکنگ؟ عاشر، کچن مت جلائیے گا۔ دیکھ لینا مسز عاشر حیات، آج تم انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی، وہ ہنستے ہوئے بولا اور پھر فون بند کر دیا۔ ہیر مسکراتی ہوئی اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا پیٹ اب نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بابا آ رہے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ کافی وقت گزر گیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ تیز بارش کی آواز نے اس کے دل میں انجانا سا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے عاشر کا نمبر ملایا، بیل جاتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید ڈرائیو کر رہے ہوں گے، اس نے خود کو تسلی دی۔ دوبارہ کال کی، پھر وہی نتیجہ۔ تیسری بار جب کال کی تو فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو عاشر، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ ہیر کی آواز میں فکر تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، پھر ایک اجنبی اور بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا آپ اس فون کے مالک کو جانتی ہیں؟ ہیر کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ جی، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ کون؟ اور عاشر کہاں ہیں؟ بی بی، آپ فوراً جنرل ہسپتال پہنچ جائیں۔ ان کی گاڑی کا ٹرک سے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حالت بہت تشویشناک ہے۔ ہیر کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ دنیا گھوم گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نہیں، اس نے بمشکل کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے ہیر کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی، دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ڈاکٹرز کا ہجوم تھا۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ عاشر، وہ چیخی۔ سامنے اسٹریچر پر عاشر لیٹا ہوا تھا، ہر طرف خون تھا۔ اس کا سفید شرٹ سرخ ہو چکی تھی، سر پر پٹیاں بندھی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ آکسیجن ماسک اس کے خوبصورت چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ عاشر، آنکھیں کھولیں۔ ہیر اس کے سینے پر گر کر رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا گھر آ رہے ہیں، یہ گھر ہے کیا؟ اٹھیں عاشر، ڈاکٹرس نے اسے پیچھے کھینچا۔ پلیز میڈم، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، مریض کی حالت بہت خطرناک ہے، بہت نازک ہے۔ کیسی حالت؟ ہیر نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ میرے شوہر کو ٹھیک کریں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھاپ بننے والے ہیں اور وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن سر پر چوٹ بہت گہری ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر انہیں ہوش نہ آیا تو۔ ڈاکٹر جملہ ادھورا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ وہ 24 گھنٹے ہیر کے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ وہ شیشے کی دیوار کے باہر کھڑی عاشر کو دیکھتی رہی۔ مشینیں بیپ کر رہی تھیں، ٹیوبز اور تاروں نے عاشر کے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص جو کل تک اپنی طاقت اور رنا کا پہاڑ تھا، آج بے حس و حرکت پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی، پھر صبح کا سورج نکلا، لیکن عاشر کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ ڈاکٹر باہر آیا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری مسز عاشر، ہم نے بلیڈنگ روک دی ہے، لیکن دماغ کو پہنچنے والے صدمے کی وجہ سے عاشر کوما میں چلے گئے۔ ہیر کے قدم ڈگمگا گئے۔ کوما؟ کب تک؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہفتہ، مہینہ یا سال، یہ اب صرف دعا کا معاملہ ہے۔ ہیر جیسے ڈھہ سی گئی۔ وقت رکتا نہیں، بس درد کی شدت بڑھا دیتا ہے۔ عاشر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہیر کی زندگی اب گھر اور ہسپتال کے درمیان معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی حالت بھول گئی تھی۔ ڈاکٹرز اسے آرام کا مشورہ دیتے، اس کے گھر والے اسے سمجھاتے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی۔ وہ روز صبح اسپتال آتی، عاشر کے پاس کرسی پر بیٹھتی، گھنٹوں اس سے باتیں کرتی۔ آج موسم بہت اچھا ہے عاشر، اسی ٹھنڈے بے جان ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے؟ اٹھے نا، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ عاشر خاموش رہتا، صرف
وینٹیلیٹر کی مشین کی سانس لینے کی آواز جواب دیتی۔ ہیر اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتی۔ دیکھیں ہمارا بچہ اب کک مارتا ہے، آپ ہاتھ رکھیں، محسوس کریں، شاید آپ کے لمس سے یہ بھی آپ سے بات کرے۔ وہ عاشر کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھتی۔ بچہ حرکت کرتا لیکن باپ کا ہاتھ بے حس رہتا۔ ہیر کی آنکھیں پھر برس پڑتی۔ آپ اتنے ظالم نہیں تھے عاشر، اسے سکتے ہوئے کہتی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں اور آپ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے؟ مجھ سے لڑ لیں، ڈانٹ لیں، وہ کانٹریکٹ والی بات ہی کر لیں، لیکن خدا را کچھ تو بولیں۔ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ مہینے گزرتے گئے۔ ہیر کا وزن بڑھ گیا تھا، چہرے پر تھکاوٹ اور زردی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن اس کا معمول نہیں بدلا۔ وہ اسپتال کا عملہ بھی اسے دیکھ کر افسردہ ہو جاتا۔ ایک دن وہ عاشر کے سرہانے قرآن پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے شدید درد اٹھا، اس کے پیٹ میں مرور اٹھا۔ عاشر! اس نے بے اختیار عاشر کا ہاتھ جکڑ لیا، درد کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ نرسیں بھاگتی ہوئی آئیں اور اسے ویل چیئر پر بٹھایا۔ ڈاکٹر، لیبر پین شروع ہو گیا ہے۔ ہیر کو لیبر روم لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جہاں عاشر کا کمرہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ عاشر کو بلاؤ، مجھے عاشر چاہیے، وہ درد اور کرب میں چلا رہی تھی۔ میں اکیلے نہیں کر سکتی، انہیں بلاؤ۔ ڈاکٹرز اسے سمجھا رہے تھے لیکن وہ کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جس کا انتظار عاشر کو سب سے زیادہ تھا، وہ لمحہ آ گیا تھا، مگر عاشر وہاں نہیں تھا، اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے، اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھنے کے لیے۔ لیبر روم میں ہیر کی جنگ جاری تھی، جسمانی تکلیف اپنی جگہ، لیکن جو اذیت اس کی روح میں تھی وہ اسے کہیں زیادہ تھی۔ اسے ہر پل لگتا تھا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور عاشر اندر آئے گا، اسے سینے سے لگائے گا اور کہے گا، ہمت مت ہارو ہیر، میں ہوں نا۔ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد کمرے میں ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا ہوا ہے، بالکل صحت مند۔ ہیر نڈھال پڑی تھی، سانسیں پھول رہی تھیں۔ نرس نے بچے کو صاف کر کے تولیے میں لپیٹا اور ہیر کے بازوؤں میں رکھ دیا۔ ہیر نے کانپتی نظروں سے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ وہ بالکل عاشر کا عکس تھا، وہی پیشانی، وہی ناک، وہی بھچی ہوئی ننھی مٹھیاں۔ عاشر! ہیر کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ خوشی اور غم کا ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا کہ وہ بیان سے باہر تھا۔ اگلے دن ہیر ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، لیکن اس نے ضد کی۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر گود میں اپنے بیٹے کو لیے وہ عاشر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عاشر اب بھی ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، مشینوں میں گھرا ہوا۔ کمرے میں وہی خوفناک خاموشی تھی۔ ہیر نے ویل چیئر بیٹھ کے بالکل قریب لگوائی۔ اس نے آہستہ سے بچے کو اٹھایا اور عاشر کے سینے کے پاس اس کے بازو کے ساتھ لٹا دیا۔ عاشر! ہیر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آنکھیں کھولیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ عاشر خاموش رہا۔ ہیر نے ایک ہاتھ سے عاشر کا چہرہ چھوا اور دوسرے سے بچے کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر عاشر کی انگلی پر رکھا۔ آپ کا وارث آ گیا عاشر، آپ کا بیٹا، وہ سسکی۔ آپ کہتے تھے نا کہ آپ کو وارث چاہیے، یہ دیکھیں، یہ بالکل آپ جیسا ہے۔ اس نے میری انگلی پکڑ لی ہے، اب یہ آپ کی انگلی ڈھونڈ رہا ہے۔ بچہ ہلکا سا کسمسایا اور رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز اس خاموش کمرے میں گونجی۔ ہیر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بچے کے اوپر جھک گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اٹھ جائیں عاشر، خدا کے لیے اٹھ جائیں، وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی شرط پوری کر دی عاشر، میں نے آپ کو بچہ دے دیا، اب آپ اپنی شرط پوری کریں۔ آپ نے کہا تھا ہم مل کر اسے پالیں گے۔ یہ اکیلا رو رہا ہے، میں اکیلی رو رہی ہوں، آپ ہمیں کیوں نہیں سن رہے؟ اس کے آنسو عاشر کے ہاتھ پر گر رہے تھے اور بچے کے آنسو عاشر کے سینے پر۔ میں اسے کیا نام دوں؟ ہیر نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا باپ ایک بادشاہ ہے جو گہری نیند سو گیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے عاشر، مجھے اس دنیا سے، ان ذمہ داریوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کے بنا ادھوری ہوں، یہ بچہ ادھورا ہے۔ اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور عاشر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری پرواہ نہیں تو کم از کم اس معصوم کی خاطر واپس آ جائیں۔ اسے آپ کے سینے کی گرمی چاہیے، مشینوں کی آواز نہیں۔ پلیز عاشر، پلیز واپس آ جائیں۔ کمرے میں صرف ہیر کے رونے کی آواز تھی جو پتھر کو بھی موم کر سکتی تھی، مگر عاشر ساکت تھا۔ ہاں، شاید یہ ہیر کا وہم تھا یا معجزہ۔ جب بچے نے عاشر کی انگلی کو اپنی مٹھی میں جکڑا تو مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر میں ایک لمحاتی ہلچل ہوئی۔ ایک بہت معمولی سی حرکت عاشر کی انگلی میں ہوئی۔ ہیر نے فوراً سر اٹھایا، اس کی بھیگی آنکھوں میں امید کی ایک شمع جل اٹھی۔ عاشر! اس نے بے یقینی سے پکارا۔ کیا آپ نے سنا؟
کیا آپ نے اسے محسوس کیا؟ مشین اپنی پرانی رفتار پر واپس آ گئی تھی، لیکن وہ ایک پل کی ہلچل ہیر کے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور بچے کو مضبوطی سے تھاما۔ میں انتظار کروں گی عاشر، اس نے پرعزم لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس وقت تک انتظار کروں گی جب تک آپ خود اٹھ کر اسے اپنی گود میں نہیں لیتے۔ آپ کو آنا ہوگا، آپ کو آنا ہوگا۔ وہ وہاں بیٹھی رہی، ایک ہاتھ اپنے بیٹے پر اور دوسرا اپنے کوما میں پڑے شوہر پر رکھے۔ ایک ایسی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں ممتا کی جیت تھی اور محبت کی آزمائش۔ یہ ایک جنگ تھی جو اسے اب اکیلے لڑنی تھی، اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے سوئے ہوئے محبوب کے لیے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن ہیر کے لیے 1 سال جیسے 1 صدی کی طرح گزرا۔ ہسپتال کے اس مخصوص کمرے کی دیواریں، مشینوں کی آوازیں اور سفید پردے اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اب 12 مہینوں میں ہیر نے خود کو ایک کمزور لڑکی سے ایک آہنی عورت میں بدل لیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی بلکہ عاشر کے کاروبار کو بھی اس کے وفادار ساتھیوں کی مدد سے سنبھال رہی تھی۔ یزدان اب 1 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل عاشر جیسی تھی، گہری، ذہین اور شوق۔ شام کا وقت تھا۔ ہیر اسپتال کے کمرے میں بیٹھی یزدان کو گود میں لیے اسے بہلا رہی تھی۔ یزدان کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں عاشر کے بے جان ہاتھ سے کھیل رہی تھیں۔ دیکھو یزدان، یہ بابا ہیں، ہیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جو مسلسل دعا اور امید سے پیدا ہوتا ہے۔ بابا کو بولو کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب اٹھ جائیں۔ یزدان نے اپنی توتلی زبان میں کچھ کہا اور اپنے بابا کے انگوٹھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک ہیر کو لگا جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو۔ مشینوں کی آواز میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس نے چونک کر عاشر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عاشر کی پلکیں جو 1 سال سے ساکت تھیں ہلکی سی تھرکی۔ ہیر کا دل سینے سے دھک سے رہ گیا۔ اس نے سانس روک لی۔ عاشر، اس نے بمشکل پکارا۔ عاشر کے ہونٹ ہلکے سے واہ ہوئے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں ابھر آئیں اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ عاشر نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کی آنکھوں میں چھپی تو اس نے فوراً بند کر دی، پھر دوبارہ کھولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ ہیر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عاشر کے چہرے پر جھک گئی۔ عاشر، عاشر، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ عاشر کی نظریں دھندلی تھیں لیکن سامنے موجود چہرہ اسے مانوس لگا۔ ہیر، اس کی آواز اتنی بھاری اور بیٹھی ہوئی تھی جیسے میلوں دور سے آ رہی ہو۔ جی میں ہیر ہوں، میں یہی ہوں۔ ہیر نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ڈاکٹر کوئی ہے؟ ڈاکٹر کو بلائیں۔ ہیر نے نرس کال کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹرز اور نرسوں کا ہجوم کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیر کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن اس نے عاشر کی نظروں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیا۔ عاشر کی آنکھیں مسلسل ہیر کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ ڈرا ہو کہ کہیں وہ دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد جب تمام ٹیسٹ ہو چکے اور ڈاکٹرز نے اطمینان کا اظہار کیا تو عاشر کو تھوڑا سا اونچا کر کے بٹھا دیا گیا۔ وہ ابھی بہت کمزور تھا لیکن اس کا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ ہیر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے نرس یزدان کو لے کر آئی۔ عاشر نے ہیر کو دیکھا، پھر اس کی نظر اس چھوٹے سے بچے پر پڑی جو نرس کی گود میں تھا۔ ہیر، یہ؟ عاشر نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہیر نے نرس کے ہاتھ سے یزدان کو لیا اور عاشر کے قریب آئی۔ عاشر، یہ یزدان ہے، ہمارا بیٹا، آپ کا وارث۔ عاشر کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات آئے۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ ہیر نے احتیاط سے یزدان کو اس کی گود میں رکھ دیا۔ یزدان، جو عام طور پر اجنبیوں سے ڈرتا تھا، آج بالکل خاموش تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ 1 سال سے صرف سوتے ہوئے دیکھتا آ رہا تھا۔ یزدان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ عاشر کے گال پر رکھا۔ عاشر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بچے کے ماتھے پر گرے۔ اس نے یزدان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا، عاشر کی ہچکی بن گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دن دکھایا۔ ہیر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی اور عاشر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا عاشر، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ عاشر نے گہری سانس بھر کر یزدان کی خوشبو اپنے اندر اتاری جیسے وہ پچھلے 1 سال کی محرومی کو ختم کرنا چاہتا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ہیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور بے پناہ محبت کا ایک سمندر تھا۔ ہیر، مجھے معاف کر دینا، عاشر نے گلوگیر آواز میں کہا۔
میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، وہ کانٹریکٹ، وہ جائیداد کی شرط، میں کتنا اندھا تھا۔ خدا نے مجھے سزا دی، لیکن اس سزا کے بدلے مجھے تم جیسی وفادار بیوی اور یہ انمول تحفہ بھی دے دیا۔ ہیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ سب ماضی تھا، وہ سب ختم ہو گیا، اب صرف ہم ہیں، یزدان ہے اور ہماری زندگی۔ عاشر نے ہیر کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ تم نے کیسے سنبھالا یہ سب؟ اکیلے، ہسپتال، بچہ، بزنس۔ میں اکیلی نہیں تھی عاشر، ہیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی دی ہوئی محبت میرے ساتھ تھی، یزدان کی صورت میں۔ آپ کی نشانی میرے پاس تھی اور مجھے یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے۔ میری دعائیں اتنی کمزور نہیں تھیں۔ عاشر نے ہیر کے ہاتھ کو چوما۔ میں نے اس 1 سال کی خاموشی میں شاید تمہاری ساری باتیں سنی تھی۔ مجھے تمہارا رونا، تمہارا یزدان کے بارے میں بتانا سب یاد آ رہا تھا، جیسے خواب۔ ہیر، میں اب وہ عاشر نہیں رہا جو جائیداد کے لیے جیتا تھا، اب میری کائنات صرف تم دونوں ہو۔ یزدان نے عاشر کی قمیض کا بٹن پکڑ کر کھینچا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی معصوم ہنسی نے پورے کمرے کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ عاشر بھی ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی وہ چمک تھی جو شاید پہلے کبھی نہیں آئی۔ یزدان، عاشر نے اس کے ننھے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تمہارے بابا اب کہیں نہیں جائیں گے، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ عاشر کی ڈھلتی ہوئی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جو اب ایک نئی صبح کی نوید تھی۔ ہیر نے اپنا سر عاشر کے کندھے پر رکھ دیا اور عاشر نے اپنا بازو ان دونوں کے گرد پھیلا دیا۔ محبت نے جائیداد کی شرط کو شکست دے دی تھی اور کانٹریکٹ سے شروع ہونے والا یہ سفر اب روحوں کی ابدی بندھن میں بدل چکا تھا۔ خدا نے ہیر کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا اور عاشر کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل گئی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی زندگی کی جہاں کوئی شرط نہیں تھی، صرف بے لوث محبت تھی۔